تھے، نمبر 1 اوس، نمبر 2 خزرج۔ اب یہ جو دو قبیلے تھے ان کی آپس میں بڑے عرصے سے خانہ جنگی چلی آ رہی تھی، اور جو یہود رہتے تھے مدینہ کے مضافات میں ان کے بھی دو قبیلے تھے، موٹے موٹے مشہور قبیلے۔ ایک قبیلے کا معاہدہ اوس کے ساتھ، دوسرے کا خزرج کے ساتھ۔ اب جو بنو قریظہ تھے یہودیوں کا قبیلہ، اس کا معاہدہ تھا اوس کے ساتھ، بھئی جو تمہارا دوست ہمارا دوست، جو تمہارا دشمن ہمارا دشمن۔ اور جو دوسرا قبیلہ تھا مدینے والوں کا خزرج، ان کے ساتھ معاہدہ تھا بنو نذیر کا۔ اب بنو قریظہ اوس کے ساتھ اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ۔ یہ دیکھنا میرے ہاتھوں کو، جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائی ہوتی تو لازمی طور پر بنو نذیر اور بنو قریظہ کو بھی آپس میں لڑنا پڑتا، معاہدہ جو تھا۔ اب لازمی طور پر کچھ بنو نذیر کے بندے مارے جاتے، کچھ ان کے مارے جاتے، کچھ وہ گھروں سے جلا وطن ہو جاتے، کچھ یہ گھروں سے جلا وطن ہو جاتے، ایک دوسرے کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا، ویران کر دیا، نکالا، مارا پیٹا وغیرہ۔ اب اگر بنو قریظہ کے کچھ بندے بنو نذیر نے پکڑ لیے یا بنو نذیر کے کچھ بندے بنو قریظہ نے پکڑ لیے، اب جب جنگ ختم ہو گئی تو پھر بندے بھیجتے تھے، مہربانی کرو یہ پیسے لے لو، ہمارے قیدی چھوڑ دو۔ وہ کہتے تھے تم پیسے لے لو، اتنا معاوضہ مہربان، قیدی ہمارے چھوڑ دو۔ تو اب جب کوئی ان سے پوچھتا بھائی یہ قیدی تم کیوں چھوڑا، تو کہتے ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، تورات میں مسئلہ تھا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر تم نے چھڑانا ہے۔ اللہ نے فرمایا شرم نہیں آتی، تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا آپس میں خونریزی نہیں کرنی، کیوں کرتے ہو؟ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اپنے بھائیوں کو گھروں سے نہیں نکالنا، کیوں تم ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہو، حملہ کرتے ہو؟ تو دو حکموں کو تم چھوڑ رہے ہو، قتل والا، اخراج والا، اور ایک بات کو لیے بیٹھے جی ہم جی تورات پر عمل کر رہے ہیں، جی ہم نے جی وہ فدیہ دینا ہے، جی تورات پر عمل، اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ آ جاؤ جی، فما جزاء من يفعل ذلك۔ مولانا آیت حل ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ آگے فما جزاء سمراہ، کیا سزا ہونی چاہیے اس بندے کی جو کرے یہ کام تم میں سے، الا بمانا غیر، سوائے اس کے کہ رسوائی ہونی چاہیے دنیا کی زندگی کے اندر، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى شَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن ثمرہ اخرویہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ اللہ مالوسی نے معنی کیا الخلود فی النار۔ اللہ اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں اللہ کریم قطعاً غافل ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تتمہ نوے ثالث، اس تیسری نو کو پورا کر رہے ہیں، تتمہ آ گیا۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، چوری والے مجنون مفت میں جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پسند کر لیا ہے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، نہ وہ مدد کیے جائیں گے، نہ پیچھے باتیں کاری۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، نو رابع، چوتھی نو آ گئی۔ احکام پر عمل کرنا تو درکنار، تم تو ایسے بدبخت ہو کہ تم نے انبیاء کا مقابلہ کیا، بعض انبیاء کو تم نے شہید کیا، تم تو ایسے ظالم لوگ ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ بخیر دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تمہاری ہدایت کے لیے، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں تھا، بلکہ میں اللہ کریم نے تائید کی اس کی جبریل امین کے ساتھ۔ مولانا قدس بمانا مقدس، قدس بمانا مقدس، خیال کرنا، یہ موصوف اور صفت ہیں۔ القدس یہ صفت ہے اور روح یہ اس کا موصوف ہے، خیال کرنا، ذرا ذہن حاضر رکھنا۔ ایدناہ بروح القدس، ایدناہ بروح القدس،
ایدنا ہو بروح القدس، اضافت کی وجہ سے اس کو نکرہ ذکر کر دیا، ایدنا ہو بروح القدس، کیا مطلب تائید کا؟ ولادت کے وقت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے، ولادت کے وقت شیطان کے مس کرنے سے محفوظ ان کو رکھا جبرائیل ساتھ پھاڑے کے لیے۔ نمبر 2، ایدنا ہو بروح القدس، جبریل نے پھونک ماری، بی بی مریم کو حمل قرار پایا۔ ایدنا ہو بروح القدس، ساری عمر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جتنے تک وہ زمین میں رہے، یسیر و موحیث و سارا، جبرائیل حفاظت کے لیے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ ایدنا ہو بروح القدس، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، زندہ اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، تمہارا مرض مدید ہے، لمبی بیماری ہے، مرض مدید۔ کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس کوئی رسول، مثلا عیسیٰ علیہ السلام، بما وہ مذہب لے کر آیا، لا تہوی انفسکم استکبرتم، سبب استکبار، کیوں تم نے اکڑ کی کہ نہ پسند کیا تمہارے دلوں نے، استکبرتم تو تم نے اکڑ کی، عن اتباعی، تمہارے دل کو وہ مذہب اچھا نہ لگا، تم نے اتباع کرنے سے رسول کو کہا جاؤ ہم تیرے پیچھے نہیں چلتے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، مرض شدید بھی ہے، جو بھی رسول شریعت لے کر آیا تمہارے دلوں کو اچھی نہیں لگتی، تم نے انکار کیا، آکڑ کی ہو۔ نمبر 2، مرض شدید بھی ہے، سخت، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، خیال کرنا مولانا، تقتلون بمانا قتلتم، تقتلون بمانا قتلتم، ایک جماعت کو تم قتل کرتے رہے، ایک جماعت کو تم نے جھٹلایا، اور رسولوں کی، نبیوں کی ایک جماعت کو تم نے قتل کیا۔ اب ہونا تو چاہیے تھا کذبتم قتلتم، علماء کرام تقتلون کیوں فرمایا؟ مضارع کا صیغہ ذکر کر کے اشارہ کر دیا، آج بھی یہودی میرے پیغمبر کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آگے چلو، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، تتمہ نوئے رابے، چوتھی نو کو مکمل کر رہے ہیں، کہنے لگے فخر کرتے ہوئے، ہمیں بھائی ہم اپنے مذہب پر پکے، ہمیں تقریریں مت سناؤ، بڑے آ گئے تم۔ قالوا قلوبنا غلف، کہنے لگے ہمارے دل پردوں میں ہیں، یہ دلوں کے اوپر پردہ چڑھا ہوا ہے، تیری تقریر ہمارے دلوں میں نہیں جا سکتی، بس ہمیں سمجھ نہیں آتی، اپنے پاس رکھ، ہم نہیں سننا چاہتے، ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں، ایک معنی۔ اور دوسری قرات کے اندر ہے قلوبنا غلفن، قلوبنا غلفن، غلفن کیا معنی؟ غلفن، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے ہیں، تیری تقریروں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک معنی ہمارے دل پردوں میں ہے، اوپر پردہ ہے، تیری بات ہمارے دل کے اندر نہیں جاتی، ہمیں پتہ کیا کہہ رہا ہے پتہ نہیں۔ دوسرا علم کے بھرے ہوئے ہیں، غلف، ہمیں ضرورت نہیں ہے تیری تقریروں کی، اپنے پاس رکھ یہ سارے بیان۔ اللہ فرماتے ہیں بل اسرابیہ، نہیں، کوئی دلوں پر پردے نہیں ہیں، کوئی دل علم سے بھرے ہوئے نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، اصل وجہ یہ ہے بل اسرابیہ، نہیں بلکہ لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے، با سبب یا سبب لعنت، کفر کی وجہ سے مذہب پر ہم پختہ ہیں، تیری بات نہیں مانیں گے، ہمارے دل علم سے بھرے ہوئے پردوں میں ہیں، پر میں نہیں لعنت کی اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سبحان اللہ، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، دو معنی کر رہا ہوں مولانا، سبحان اللہ۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، ایک معنی قَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، بہت کم ایمان لاتے ہیں، ایک معنی مفسرین نے کیا ان میں ایمان کم ہے، ان میں ایمان سے مراد ہے یقین، ایمان کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، بس
دوسرا معنی کیا قلیلا ما یؤمنون، تھوڑے بندے ایمان لاتے ہیں، مثلا عبداللہ ابن سلام جیسے ہے۔ تیسرا معنی قلیلا ما یؤمنون زمانا قلیلا، تھوڑے سے وقت کے لیے ایمان لاتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، پانچویں نو، آبا و اجداد کو چھوڑو، تم آخری پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جبکہ آ گئی ان کے پاس کتاب سے مراد وہو القرآن، اور یہ تنوین اشارہ ہے عظمت کا، عظمت والی کتاب کس کی طرف سے آئی؟ من عند اللہ، اللہ کریم کی جانب سے، اور اس کی دوسری صفت ایک تو اللہ کی طرف سے، نمبر دو مصدق لما معہم، دلیل صداقت، تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کے نیچے عنوان اعتقاد یہود قبل از بعثت، اعتقاد یہود قبل از بعثت، عبارت وقد کانوا من قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودیوں کو جہاں بھی مار پڑتی مدینے میں آ کر ڈیرا لگا لیتے۔ اچھا آخری پیغمبر آنے والا ہے، اس کے ظاہر ہونے کی نشانیاں بہت قریب ہیں، یہ اس کی دار و ہجرت ہوگی، ہمیں آسمانی کتابوں میں نشانی اس کی لکھی ہوئی معلوم ہو رہی ہیں، آخری پیغمبر کو آنے دو، ہم تم سے نمٹ لیں گے۔ یہ کافروں کے سامنے باتیں بیان کیا کرتے، آخری پیغمبر کو آنے دو، ہم اس کا ساتھ دیں گے، پھر ہم تمہارے سر توڑیں گے۔ ٹھیک ہے، آج ہمیں مار پڑ گئی ہے، ہم شکست کھا گئے ہیں، ہم پر ظلم ہوگی، خیر ہے آخری پیغمبر آنے والا ہے، بس نشانیاں قریب ہیں اور ہم نے نشانیاں پڑی ہوئی ہیں، دیکھی ہوئی ہیں، آنے دو پیغمبر۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر کے آنے سے تو پہلے یہ باتیں کرتے تھے تم مخالفوں کے ساتھ، اور جب پیغمبر آ گیا تو اب اسی پیغمبر کی مخالفت شروع کر دی۔ دیکھنا اب وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے بیان کرتے تھے کافروں پر، یستفتحون بیان کرتے تھے، ظاہر کرتے تھے، کہا کرتے تھے، جو بھی انداز آپ سمجھ لیں، ظاہر کرتے تھے کافروں پر، یستفتحون یفتحون بیان کرتے تھے، کھولتے تھے۔ پیچھے دیکھو تھوڑا سا، یہ آیت نمبر 76 دیکھو نا جی، قالوا وتحدثونهم بما فتح اللہ، بما فتح اللہ، وہ بڑے بڑے جیسے ابھی عرض کیا تھا، بڑے بڑے ان کو مولوی کہتے تم کیوں جا کر یہ باتیں ان کو بیان کرتے ہو، کیوں جا کر ان کو یہ باتیں بتاتے ہو، کمال کرتے ہو، کیوں جا کر ان کے سامنے سحر کرتے ہو، جیسے میں نے ابھی بات بیان کی تھی اس سے پہلے، وقفے سے پہلے، تو اب یہاں بھی یستفتحون بمعنی یفتحون، کھولتے تھے، ظاہر کرتے تھے، بیان کرتے تھے کافروں پر، آنے دو آخری پیغمبر کو۔ فلما جاءہم، عقیدہ بعد از بعثت، پیغمبر آ گیا، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فلما آ گیا جب پیغمبر پھر ما عرفوا، ما سے مراد صفت، خیال کرنا مولانا، جبکہ آ گیا وہ پیغمبر، آ گیا ان کے بعد اب اسی پیغمبر کا انکار شروع کر دیا جس کے بارے میں پہلے لوگوں کو کہا کرتے تھے پیغمبر آئے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو پہچان لیا انہوں نے، صفتوں کو پہچان لیا، پھر کافروا بہ، کافروا کے نیچے انادن، ضد کی وجہ سے اس کا انکار شروع کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، سمرا پس لعنت اللہ کی کافروں پر۔ تو کہتے جی وہ نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تجھے محمد کا واسطہ ہمیں کامیابی دے دے، تو نبی کا وسیلہ جائے، یہ نبی کا اللہ تجھے محمد کا واسطہ، احمد کا واسطہ ہمیں کامیابی دے دے۔ لوگ کہتے پھر تو دیکھو وہ یہودی دیتے نہیں تھے وسیلہ، تو پھر نبی کا وسیلہ دینا جائز ہے۔ واہ مولانا،
یہودی وسیلہ دیا کرتے تھے نبی کا، جی ہاں جی فتح طلب کرتے تھے کہ اللہ تجھے احمد کا واسطہ محمد کا واسطہ ہمیں فتح دے دے، تو ہم بھی دیتے ہیں۔ پھر پہلے اپنے آپ کو یہ تو مانو کہ ہم کون ہیں۔ نہیں اب نہیں سمجھے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ذرا سی بات تھی، اندیشہ جم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان، کچھ آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں؟ میں نے کچھ وقت ہوئی وسیلہ پر بھی بات کی تھی۔ بے سمجھترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ باغیا ان ينزل اللہ من فضلہ علی من یشاء۔ اللہ اللہ تتمانو اخامت، تتمانو اخامت بری حالت ہے وہ کیا اشترو باؤ کہ بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، کیا وہ حالت یہ ہے، یہ بیان آ گیا ما قبل کا، بیان لے ما قبل، ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا کہ انکار کیا انہوں نے اس قرآن کا جو اتارا ہے اللہ کریم نے، کیوں انکار کیا؟ بغیا مفعول لہو ضد کی وجہ سے، سبب انکار یہود صرف حسد ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی ہے، حسد کی وجہ سے اتارتا ہے اللہ اپنے فضل سے جس کے اوپر چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، جیسے نبی آخر الزمان پر اللہ نے وحی نازل کر دی، فبعوا بغضب لا غضب، ثمرہ دنیاویہ کفر اور حسد کا نتیجہ سنو، لوٹے ساتھ غضب کے اوپر غضب کے، کیا مطلب؟ خیال کرنا مولانا، بے غضب لا غضب، دو غضب، ایک خلاف تورات، ایک خلاف تورات اور خلاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تورات کے بھی مخالف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مخالف، دوسرا انداز خلاف موسیٰ و خلاف محمد، نمبر 3 بوجہ حسد اور بوجہ کفر، اس لیے غضب در غضب، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ، ثمرہ اخرویہ، اور ایسے کافروں کے لیے، للکافرین ایسے کافروں کے لیے عذاب ہوگا ذلیل کرنے والا، کافروں کے لیے ہوگا۔ اور مومن سے کیوں جائیں گے؟ مومن جائیں گے للتطہیر، پاک ہونے کے لیے، ورنہ اصل تو ان کے لیے ہوگا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، نہ اعتقاد ان کا قبل از بیست اور بعض از بیست آپ نے اس پر غور کیا؟ پہلے کیا کہا کرتے تھے کافروں کو؟ دشمن سے مقابلہ ہوتا، آخری پیغمبر آنے والا ہے، ہم اس کا ساتھ دیں گے اور تمہارے ساتھ نمٹیں گے، پیغمبر آ گیا کسی کا انکار شروع کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، شکوا گیا، اور جس وقت کہا جاتا ہے ان کو کفر و حسد کی دلیل تمہارے پاس کوئی ہے؟ جی زبانی دعویٰ، یہ دلیل ہے ان کے کفر اور حسد کی، جس وقت کہا جاتا ہے، اس آیت کا عنوان دلیل کفر و حسد یہود، جس وقت کہا جاتا ہے ان کو ایمان لے آؤ اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل کیا ہے، کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، نؤمن نستمر علی الایمان، ہم تو صرف اسی ایمان پر پکے رہیں گے، کس پر؟ جو ہم پر اتاری گئی ہے تورات موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، ہم اس کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے۔ بما انزل علینا، ہم تو ایمان رکھیں گے صرف اس کتاب کے ساتھ جو اتاری گئی ہے ہمارے اوپر بواسطہ موسیٰ علیہ السلام، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، حسد دیکھو انکار کرتے اس کا جو اس کے علاوہ ہے، باقی کسی کو نہیں مانیں گے۔ وجہ اول وَهُوَ الْحَقُّ، حق کا انکار کر رہے ہو ظالموں، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُ، حق کا انکار دونوں کرو حالانکہ وہ حق ہے۔ نمبر 2 وجہ مصدقا لما معهم، وجہ ثانی حالے کے تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، قرآن کا انکار، تورات کا انکار ہے، یہ جو مصدق بن کر آیا ہے اس کا کون؟ اچھا تم تورات کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ اچھا
قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین۔ اللہ پھر تیسری وجہ یہ جواب کا انداز ہے، فرما دیجئے میرے پیغمبر تورات کو مان تو یہ مانتے ہیں، فلم تقتلون انبیاء اللہ، کیوں قتل کیا تم نے اللہ کے نبیوں کو؟ مدارک والے نے مانا کیا تقتلون، مضارع کا معنی ماضی والا کرنا ہے، تم نے کیوں قتل کیا، شہید کیا اللہ کریم کے نبیوں کو، من قبل سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے تورات پر ایمان ہے تو انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ کیا تورات میں لکھا ہوا تھا نبیوں کو قتل کرو؟ تم تورات کو بھی نہیں مانتے، جھوٹ بولتے ہو۔ نمبر 4 وجہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تم خود موسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو، تم کیسے مانتے ہو؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، ثُمَّ برائے استبعاد، واضح دلیلیں آ گئی توحید کی اور پھر بچڑے کی پوجا، واہ تم تو خود ان دلائل کو بھی نہیں مانتے۔ پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، بچڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ یہاں بعدیت کون سی مراد ہے؟ قریبہ بعیدہ نہ، دونوں عرض کر چکا ہوں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود۔ عقل تو نہیں مانتی دلائل کے ہوتے ہوئے پھر بچڑے کی عبادت؟ وہ کہتے تھے اللہ اس میں حلول کر گیا ہے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وہ ڈرانے کہ تم ظلم کرنے والے تھے، اللہ کا حق بچڑے کو دے دیا۔ وَنْزُ الشَّيْءِ غیر محلی، جیسے صبح کر چکا۔ وجہ خامس وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ، تم تورات کو مانتے ہو؟ جی مانتے ہیں۔ اگر مانتے ہوتے تو طور پہاڑ تم پر کیوں کھڑا کیا گیا؟ جب لیا ہم نے تم سے وعدہ اور اٹھایا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ، زبردستی تو کرنا جائز ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، ایسے صبح کیا ہے، ایک ہے اکراہ للدین، دوسرا اکراہ فی الدین۔ اکراہ فی الدین جائز نہیں، اکراہ یہ اکراہ للدین تھا۔ خذوا ما تفصیل ہو چکی، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، پکڑو تم جو دیے ہم نے تم کو مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے، اس پر عمل کرو بھائی۔ واسمعوا، اور سنو دل سے سنتے رہو۔ قالو، کہنے لگے، قالو کے اوپر ایک لفظ بوجہ خوف کی وجہ سے کہنے لگے، سمعنا، ہم نے سن لیا۔ زبان سے تو یہ کہا سمینا وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اس کا کیا مطلب؟ عصینا کے نیچے لگ حالن، حالت یہ تھی نافرمانی کرتے رہے، زبان سے کہہ دیتے سمینا سمینا، یہ ایک انداز۔ اور دوسرا انداز سمینا، زبان سے کہا جی ہم نے سن لیا، عصینا، لیکن دل سے انہوں نے نافرمانی کا عہد کیا ہوا تھا۔ اوپر سے کہتے تھے ماننا ہے، دل میں تھا بالکل بات نہیں مانیں گے۔ فَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، علت کفر کیوں؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، پلا دی گئی ان کے دلوں میں العجل، حب العجل، العجل حب العجل، بچڑے کی ماں۔ جیسے کوئی چیز بندہ پی جائے اور جسم میں رچ بس جائے، ایسے جسم میں رچ بس گئی تھی بچڑے کی محبت۔ بے کفرہم علت العلت، بے کفرہم علت العلت، کیوں انہوں نے کفر کیا؟ بچڑے کی محبت دی، بچڑے کی محبت کیوں؟ بے کفرہم، پچھلے کفر کی وجہ سے، بے کفرہم السابق، پچھلے کفر کی وجہ سے۔ کل 5 وجوہات سے متعلق جملہ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، اللہ بے سما برا ہے حال، برا ہے حال کیا؟ یأمرکم بہ ایمانکم، حکم کرتے ہے تم کو اس کے ساتھ تمہارا ایمان۔ یہ تو بہت برا ایمان ہے جو ان باتوں کا تمہیں حکم دے رہا ہے۔ تم کہتے ہم ایماندار ہیں، بہت برا ایمان ہے پھر تمہارا تو۔ ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ایمان رکھنے والے تورات پر اپنے گمان کے مطابق،
یہ تمہارے گمان کے مطابق بات ہو رہی ہے. 5 وجوہات بیان کرنے کے بعد اعلان مباہلہ. آؤ نکلو میدان کے اندر. کل ان کانت لکم الدار الاخرہ. اور یہ سے نشینت خضوم آتے رکھو بخونی واسمعوا میں مطلق سننا مراد نہیں ہے، خاص احکام کا سننا. سنتے تو پہلے بھی تھے. کل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ، اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. تم سچے ہو، جنت تمہاری ہے. جیا نکلو میدان کے اندر. جتنے تک موت نہیں آئے گی جنت نہیں جاؤ گے. موت کی دعا کرو اللہ میں موت دے دے، مرو جاؤ جنت میں آؤ، میدان میں آؤ. کل ان کان لکم الدار الاخرہ. فرما دیجیے میرے محبوب اگر ہے تمہارے بقول اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا، آخرت تمہاری ہے، جنت تمہاری، آ جاؤ اللہ کے نزدیک خالصتاً صرف من دون الناس، دوسرے لوگوں کے علاوہ وہ نہیں جائیں گے، تم جنت جاؤ گے. آؤ پھر فتمنوا الموت، آرزو کرو موت کی. ادعوا الموت علی الکاذب من الفریقین. دونوں جماعتوں میں جو جھوٹا ہے آؤ میدان میں آؤ، موت کی تمنا کرتے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس دعوے کے اندر. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، آگے کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے. ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، سبب عدم تمنی. کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ اس وجہ سے جو آگے بھیج چکے ہیں ان کے ہاتھ اپنے کرتوت یاد ہیں. کرتوتوں کی وجہ سے جو غیر اللہ کی نظر و نیاز کھا رہے ہیں، جو حرام کر رہے ہیں، پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، جو تحریف کر رہے ہیں، کتمان حق تلبیس کر رہے ہیں، جیسے سارا پیچھے گزر چکا حوال، اس وجہ سے موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ کریم جاننے والا ہے ظالموں. صرف جاننے والا ہے نہیں، وقت پر سزا بھی دے گا. جو شرکیہ کفریہ اعمال آگے بھیج چکے ہیں نا، موت کی تمنا نہیں کریں گے. اب خیال والا تجدنہم احرص الناس، والا تجدنہم، ان کے دعوے کے جھوٹے ہونے کی دلیل، دعوے کے جھوٹے ہونے کی دلیل. یہ آیت کا عنوان ہے، عرض کروں والا تجدنہم احرص الناس. اللہ ضرور بھی ضرور پائیں گے آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت زیادہ حریص لوگوں کا. جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص یہ ہے یہودی. کس بات پر زیادہ حریص ہیں؟ اللہ حیات، اللہ حیات، دنیا کی زندگی پر. یہ جو تنوین ہے نا حیات تین، یہ ایک نو بیان کرنے کے لیے ہے. التنوین للتنویع، لمبی زندگی مراد ہے. دنیا کی زندگی لمبی ہو، لمبی ہو، لمبی ہو. خاص قسم کی زندگی، لمبی زندگی کے حریص ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، تخصیص بعد التعمیم. میں سادہ معنی کر لوں، عرض کرتا ہوں ایک جملہ. من الذین اشرکوا، اور جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ ان سے بھی زیادہ حریص ہیں، مشرکین سے بھی یہ زیادہ حریص ہیں. یود احدہم کیفیت حرص، خواہش کرتے ہیں ان میں سے ہر ایک. کون سی خواہش؟ لو یعمر 1000 سنہ، کون سی خواہش کے عمر دیا جائے 1000 سال، کاش 1000 سال تک میری زندگی لمبی ہو جائے. اللہ اللہ، دیکھنا ذرا احباب لفظ پھر عرض کروں ایک. والا تجدنہم احرص الناس ومن الذین اشرکوا، یہ جو شرک کرنے والے لوگ ہیں یہ الناس میں شامل نہیں تھے.
شرک کرنے والے یہ انسان نہیں تھے؟ الناس میں تو یہ بھی شامل تھے، من الذین، آیت کو تو دیکھیں، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، الناس کے اندر الذین اشرکوا بھی شامل تھے۔ ان کا علیحدہ ذکر اس لیے کیا کیونکہ یہ بعثت کے منکر تھے۔ اب سمجھنا ذرا، یہ دیکھنا میں ایک اشارہ کروں۔ اللہ اللہ، یہ جو یہودی ہیں نا میرے پیغمبر، یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے جو نے کرتوت کی ہوئے نا کفر شرک والے، کیسے کریں گے؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمیں 1000 سال تک عمر مل جائے، لمبی زندگی خواہش مند ہے۔ جتنے بھی انسان ہیں، تمام انسانوں میں سے زیادہ دنیا کی زندگی کی حرص ان یہودیوں کو ہے۔ حتیٰ کہ جو مشرک ہیں، مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کی حرص ان یہودیوں کو ہے۔ اب دیکھنا، جو مشرکین مکہ تھے وہ دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔ میں یحیی العظام وہی رمیم، بس اسی بات میں سارا مسئلہ حل ہے۔ دوبارہ کوئی زندگی نہیں، ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ مشرکین مکہ دوبارہ زندہ ہونے کے منکر تھے۔ مولانا جو دوبارہ زندگی نہیں مانتا وہ دنیا کی زندگی لمبی ہونے کی امید رکھے تو رکھے، چلو کوئی بات تو ہے۔ پھر دوہرا رہا ہوں، ایک بندہ دوسری اگلی زندگی مانتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ اگر یہ کہے کہ ہائے کاش میری زندگی 1000 سال ہو، 2000، 5000، کیونکہ آگے زندگی ہے جو نہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ چلو امید رکھے تو رکھے۔ یہ تو بے شک کو ماننے والے ہیں یہودی، ان کا حال یہ ہے کہ مشرکین جو دوسری زندگی کے منکر ہیں ان کو اتنی دنیا کی زندگی کی حرص نہیں ہے جتنی ان کو لگی ہوئی ہے۔ یہ انداز ہے بیان کا۔ اب دیکھیے کون سی زندگی، کیا حرص تھا، کون سی زندگی؟ جی دنیا میں زندگی۔ اب آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اب بھی حیات دنیا بھی گرڈ لگائی جا رہی ہے۔ وما ہوا، کچھ آپ نے سمجھا بھی ہے کہ نہیں سمجھا؟ اللہ کے لو تکفی الاشارہ، وما ہوا دنیاوی زندگی تو لوگ ختم نہیں ہونے دے رہے۔ دنیاوی زندگی، دنیاوی میں کیا ہے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ آ جاؤ جی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ سورۃ الاعلیٰ آخری پارہ آیت نمبر 17، 16، 17۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے کیفیت کے اعتبار سے، ابقیٰ بہت باقی رہنے والی ہے کمیت کے اعتبار سے۔ دنیا کی زندگی کو ترجیح، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ سورۃ العنکبوت۔ دنیا 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 دنیا، بس یہ آیت نمبر 64۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان 485۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اصل زندگی تو آخرت والی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لو کانوا یعلمون۔ پھر آخری پارہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، سورۃ الضحیٰ۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والی گھڑی، آنے والا وقت، آنے والی حالت میرے مولا کے لیے پچھلی دنیا والی حالت سے بہتر ہوگی۔ لوگ دنیا کی رٹ لگا رہے ہیں۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حماقت یہود، حالانکہ نہیں وہ، ما هو بمزحزحه، یہ خبر مقدم ہے،
ما ہوا ضمیر شان، ما ہوا جتنی 1000 سال عمر مل جائے نا پھر بھی موت سے نہیں بچ سکتے، پہنچنا ہے اللہ کے سامنے حساب کتاب لوں گا۔ وما ہوا بمزازہ من العذاب ان یعمر، نہیں وہ بچانے والی اس کو، یہ جو 1000 سال کی خواہش کر رہا ہے عذاب سے، ان یعمر یہ ہوا کا بیان آ گیا، مبتدا مؤخر، عمر دیا جانا، 1000 سال عمر مل جائے پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ جو بندہ بھی خواہش کرے 1000 سال والی زندگی کی، 1000 سال والی لمبی عمر بھی عذاب سے نہیں بچا سکتی، آنے تو دو جوتے پڑے گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کریم دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، خالی دیکھنے والا نہیں بلکہ سزا بھی دے گا۔ قل من کان عدوا لجبریل، آخر پر یہود کے چند شبہات کا جواب آ رہا ہے۔ یہود کے چند شبہات کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے؟ جبرائیل۔ ہاں، اسے تو ہم نہیں مانتے، یہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، سارے عذاب یہی ہم پر لائے۔ میکائیل ہوتا نا تو پھر ہم مان لیتے۔ اچھا، آ گیا جواب، قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك، پہلے شبے کا جواب، جبرائیل ہمارا پرانا دشمن ہے، ہم اس لیے مسئلہ نہیں مانتے۔ جبرائیل جو یہ مسئلہ لے کر آیا ہے اعبدوا ربکم، ہم نہیں مانتے۔ جواب، آپ فرما دیجئے میرے پیغمبر، جو بندہ ہے دشمن جبرائیل کا فہو علی الخطا، جزا مقدر، جو بندہ جبرائیل کا دشمن ہو فہو علی الخطا، وہ غلطی پر ہے۔ کیوں؟ فإنه نزلہ علی قلبک، یہ بیان آ گیا غیر معقولیت عداوت، جبرائیل سے دشمنی رکھنا تو فضول ہے، جبرائیل کی اس میں کیا غلطی اور قصور ہے؟ وجہ اول، فإنه نزلہ علی قلبک، پر یقیناً وہ جبرائیل اتار لایا ہے اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کریم کی اذن سے، اللہ کی اذن سے۔ لانے والے کو کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ دیکھو لایا کیا ہے۔ سورۃ الشعراء ذرا دیکھیے، آیت نمبر 194، آیت نمبر 194، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس سے منع کر رہا ہوں۔ 450 فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یقیناً وہ دعوی تبارک، اب یہ تو الگ ایک سورت کا موضوع ہے، عنوان ہے، بس میں اشارہ کرتا ہوں۔ فَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن پاک البتہ تھوڑا تھوڑا نازل شدہ ہے، کیفیت نزول رب العالمین کا، رب العالمین نے نازل کیا ہے، لیکن واسطہ کون سے؟ واسطہ تنزیل، نازل بہ روح الامین، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے ایک سوال کا جواب، ایک سوال، ہو سکتا ہے یہ دعویٰ نبی نے خود بنا لیا ہو، فرمایا نہیں خود نہیں بنایا، لتنزیل رب العالمین، اللہ نے نازل کیا ہے۔ نمبر 2، نازل بہ روح الامین، دوسرے سوال کا جواب، ہو سکتا ہے لانے والے نے غداری کی ہو، خود ہیرا پھیری کر دی ہو، فرمایا نہیں اتار لایا ہے اس کو روح الامین، جبریل اتار کر لایا ہے، وہ امین ہے، غدار نہیں ہے۔ نمبر 3، علی قلبک، ہو سکتا ہے پیغمبر نے یہ دعویٰ سمجھا نہ ہو، جواب علی قلبک، دل پر اتار لایا ہے۔ کیسے نہیں سمجھا ہوگا؟ لتکون من المنذرین، فریضہ نبیہ، تاکہ ہو جائے میرے پیغمبر آمدرانے والوں میں سے۔ ہو سکتا ہے زبان نہ سمجھی ہو، چھٹا سوال، اور چوتھا سوال، ہو سکتا ہے زبان نہ سمجھی ہو، فرمائے بلسان عربی مبین، لغت منزل ہے بھی زبان عربی کے اندر صاف۔ بھئی یہ نیا مسئلہ ہم نہیں مانتے، نہیں نیا مسئلہ نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ دعوی تبارک یا یہ قرآن پاک
البتہ پہلے صحیفوں میں بھی تھا اس کا تذکرہ، یہ دعوی تبارک پہلے صحیفوں میں بھی تھا، پہلی کتب سماویہ میں بھی تھا۔ یہ پانچویں سوال کا جواب آ گیا، اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل۔ چھٹے سوال کا جواب ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ہم نے سن لیا دعویٰ، زبان بھی پتہ چل گئی، لانے والے کا پتہ چل گیا، لیکن پہلے علماء نے یہ مسئلہ بیان نہیں کیا۔ فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، پہلے علماء نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا، کیا ان کے لیے نشانی کافی نہیں ہے کہ اس دعوے کی صداقت کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء؟ بڑی تفصیل ہے اپنے مقام پر، بس میں نے اشارہ کر دیا، دکھانا چاہتا تھا لفظ علی قلبک مصدقا لما بین یدیہ، مصدقا لما بین یدیہ، یہ وجہ دوم ہے، وجہ دوم ہے، وصف اول ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، پہلی کتابوں کا مصدق بن کر آیا ہے، سبحان اللہ۔ اور وہدن، اور بجا گئی تیسری ہدایت ہے، ازروع علم کے لحاظ سے ہدایت، بشرا جو عمل کرے اس کے لیے خوشخبری ہے، بشرا عملاً جو بندہ عمل کرے گا خوشخبری ہے، فائدہ کن کو ہوگا؟ شاگردوں کی محرومین مستفیدین، مصدق ہے، ہدایت ہے، خوشخبریاں دینے والا ہے، فائدہ کون اٹھائیں گے؟ للمؤمنین، مومنوں کے لیے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ، ثمرہ عداوت جبرائیلیہ، جو جبرائیل سے دشمنی رکھے گا، سن لو، جو بندہ ہو دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا، وجبریل ومیکال، جبریل ومیکال، تخصیص بعد التعمیم، ملائکہ میں ذکر تو دونوں کا آ چکا تھا، جبرائیل میکائیل کا، یہ بھی فرشتوں میں شامل ہیں، تخصیص بعد التعمیم، جبریل کا دشمن ہو، میکائیل کا دشمن ہو، کیونکہ عداوت جبرائیل سے زیادہ بھی خاص طور پر اس کا ذکر کیا، اب میکائیل کا بھی اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہ مطالبہ چونکہ میکائیل کا کر رہے تھے، یہ لے کر آتا تو ہم مان لیتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، فَهُوَ كَافِرٌ، فَهُوَ کافر، وہ کافر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ اس کو سزا دے گا بڑی سخت، کافر ہے وہ، کیوں؟ اللہ آ گئی مولانا، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، اللہ آ گئی جزا محذوف کی، پر یقیناً اللہ دشمن ہے کافروں کا، عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر رکھا تاکہ ان کے جرم کا اشارہ ہو جائے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ترغیب بھی ہے اور زجر بھی، ڈانٹا بھی جا رہا ہے اہل کتاب کو، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق، مان لو میں اللہ نے کتاب نازل، نہیں مانو گے انجام بھی سننا، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق اتاری ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات، ایک نہیں کئی، اور بینات، وہ بھی واضح فضیلت منزل، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، سبب انکار، نہیں انکار کر رہے ان آیات کا مگر کون؟ الفاسقون، جن کو عادت ہے حکم عدولی کی، الفاسقون جو عادی فاسق ہیں، جن کو عادت ہے عدول حکمی کی، اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، ان کی عادت نہیں پرانی عادت چلی آ رہی ہے، اب کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، جب کبھی بھی انہوں نے کوئی وعدہ کیا دین کے معاملے میں، عہدن کے نیچے دین کے معاملے میں، نبذہ فریق منہم، پھینک دیا اس کو ایک جماعت نے ان میں سے، نبذ کہتے القاء الشیء بصورت لاجل الکراہہ، کسی چیز کو ناپسند سمجھتے ہوئے پھینک دینا، بس ضرورت ہی نہیں ہے مجھے، بل اکثرهم لا يعلمون،
بلکہ اکثر ان کے ایمان ہی نہیں رکھتے، ان کو عہد توڑنے کا کیا خطرہ ہے؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اس سے نئے شبہات شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور شبہ کا جواب آ رہا ہے۔ ایک شبہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارے اوپر سارے مصائب اور عذاب جبرائیل لایا تھا، اور آپ کے پاس بھی یہ دعویٰ جبرائیل لے کر آیا ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے۔ اس کا جواب دیا جبرائیل اپنی مرضی سے تو نہیں لایا، اللہ کے حکم سے لایا ہے۔ دوسرا شبہ آ رہا ہے، یہ اب اس کا جواب شروع ہونے لگا ہے۔ ذرا میں تھوڑا سا ترجمہ عرض کر لوں، شبہ بھی عرض کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسے کلمات ملتے ہیں جن میں غیر اللہ کی پکار کی گئی تھی۔ آپ تو سلیمان علیہ السلام کی صفائی بیان کرتے ہیں، وہ تو معاذ اللہ جادوگر تھا، اور جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے۔ ادھر آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر کہتے ہیں، نبی کہتے ہیں، وہ تو غیر اللہ کو پکارتے تھے معاذ اللہ۔ اگر ان کے لیے غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، ہمارے لیے جائز کیوں نہیں ہے؟ فرمائے جو کلمات تم پیش کر رہے ہو، جو کتابوں کے حوالے پیش کر رہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتابیں نہیں، یہ شیطانوں کے کلمات ہیں، شیطانوں نے درج کیے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب کہ آ گیا ان کے پاس عظمت والا رسول، تنوین برائے تعظیم، عظمت والا رسول، وصف اول من عند اللہ، اللہ کریم کی جانب سے، دوسرا وصف مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہیں۔ نابغ فریق حماقت اولا، پہلی حماقت، نابغ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا۔ نبض کا معنی عرض کیا تھا القاء الشیء بسرعۃ لاجل الکراہہ، ناپسند سمجھتے ہوئے جلدی سے کسی چیز کو پھینک دینا۔ نابغ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک جماعت نے ان میں سے جو دیے گئے ہیں کتاب تورات، جن کو تورات دی گئی ہے انہوں نے پھینک دیا۔ کس کو پھینک دیا؟ یہ کتاب اللہ، یہ مفعول آ گیا نابغہ کا، اللہ کی کتاب کو پھینک دیا تورات کو۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، یوں نہیں ایک کتاب اٹھائی اور پیچھے ڈال دی نا، کنایا ہے عمل نہ کرنے سے۔ کأنہم لا یعلمون، اور ایسے پھینکا گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے کہ نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور پیچھے چلے ہیں یہ یہودی ان کے جو پڑھا کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ ملک کا معنی میں نے کیا عہد، زمانہ، حضرت سلیمان کے زمانے میں جو شیاطین پڑھا کرتے تھے ان کلمات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان کی باتیں نہیں ہیں، شیطانوں کی باتیں ہیں جن میں غیر اللہ کو پکارا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے یہ کتابیں لے کر جن میں یہ غیر اللہ کی پکار، جادو وغیرہ، سحر وغیرہ تھا، اس کو دفن کرا دیا اپنی کرسی کے نیچے۔
تاکہ کسی کو قریب آنے کی جرات اور ہمت ہی نہ ہو۔ حضرت سلیمان فوت ہو گئے تو شیطانوں نے وہ نیچے سے کتابیں نکال لی، لوگوں کو کہنے لگے یہ دیکھو اس جادو کے ذریعے حضرت سلیمان تمام پر حکمرانی کرتا تھا۔ اب یہ سارے شیطانی چکر۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان جادوگر نہیں تھے، وہ تو میرے خاص پیغمبر تھے، تم شیطانوں کی باتوں کے پیچھے چل رہے ہو۔ حالانکہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، ما کفر مولانا خیال ماضی منفی للدوام ہے، ماضی فرمایا شیطان جادو کرتے تھے، کافرو فرمایا اشارہ کر دیا کہ جادو کفر ہے، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا یہ جادو والا، یعلمون الناس السحر، سکھاتے تھے، لوگ خود تو کرتے تھے، لوگوں کو بھی سکھاتے تھے جادو۔ حضرت سلیمان کے یہ کلمات نہیں ہیں، حضرت سلیمان کی یہ تصانیف نہیں ہے، حضرت سلیمان کی کتابیں اور باتیں نہیں ہیں، یہ شیطانی چکر ہے سارا۔ وما اچھا چلو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، جادو نہیں کرے، پھر ہاروت ماروت فرشتوں پر کیوں جادو اتارا گیا؟ اگر یہ اور شبے کا جواب، اگر تم کہتے ہو کہ غیر اللہ کی پکار حرام ہے، جادو میں غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، جادو کفر ہے، تو پھر ہاروت ماروت نامی دو فرشتوں پر جادو کیوں اتارا گیا؟ اس کا جواب دیا وہ امتحان تھا۔ مانا کر لوں وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، انزل بمن اعلام و الہام، عبارت یوں بنی ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل واتبعوا ما انزل، یہ یہود آپ سے وسلم کے مقابلے میں آنے والے پیچھے چل رہے ہیں اس جادو کے، انزل علی الملکین، جو بتلایا گیا، انزل اعلام والا معنی کر رہا ہوں، بتلایا گیا، اتارا گیا فرشتوں پر، دو پر، یعنی بتلایا گیا۔ کس شہر کے اندر؟ بے بابل، بابل نامی شہر کے اندر۔ کون سے دو فرشتے؟ ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت۔ اس دور کے اندر جادو کا بڑا چرچا تھا اور لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی معاذ اللہ جادوگر سمجھنے لگ گئے، تو اللہ کریم نے دو فرشتوں کو بھیجا۔ یہ میں ایک قول عرض کر رہا ہوں، دوسرا بھی عرض کروں گا۔ ایک قول مفسرین کرام کا، دو فرشتوں کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو بتاؤ جادو یہ ہے، معجزہ یہ ہے۔ لوگ جادو اور معجزے میں فرق نہیں کر رہے تھے، ان کو جا کر بتاؤ جادو یہ ہے، معجزہ یہ ہے، تم معجزے کو جادو کے ساتھ غلط ملت نہ کرو۔ یہ بات بتلانے کے لیے دو فرشتوں کو بھیجا گیا۔ وہ لوگوں کو کہتے تھے خیال کرنا معجزے جادو کو آپس میں ملاؤ مت، معجزے کی حقیقت یہ ہے، جادو کی حقیقت یہ ہے، اور اگر تم نے جادو اس کے ذریعے آگے کوئی کام وغیرہ شروع کیا تو کافر بن جاؤ گے۔ ہم سے جادو نہ سیکھو کہ ہم تمہیں کلمات بتا رہے ہیں یہ جادو ہے، وہ معجزہ ہے، اور اگر تم نے جادو پر عمل کیا تو کافر بن جاؤ گے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ انہی کلمات کو استعمال کرنا شروع کر دیا میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کے لیے، اور کافر بننا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کریم نے جو جواب دیا شبے کا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت ماروت جادو سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، غیر اللہ کی پکار سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ معجزے اور جادو کے درمیان فرق بتانے کے لیے آئے تھے۔ میں ایک یہ قول عرض کر چکا، اب مانا کرتا ہوں، دوسرا قول مانے کے بعد عرض کرتا ہوں۔ یہ کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ما انزل علی الملکین، عبارت یوں بنی واتبعوا ما انزل علی الملکین، یہ یہودی پیچھے چل رہے ہیں اس جادو کے جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بتلایا گیا ان کو، تم جاؤ لوگوں کو جا کر تم ذرا بتلا دو اور ان کو
ذکر کر کے سنا دو. وما یعلمان من احد، حضرت مانا کر رہا ہوں نہیں دونوں بتاتے تھے کسی ایک کو. یعلمان کا مانا اعلام والا کر رہا ہوں، نہیں بتلاتے تھے دونوں فرشتے کسی ایک کو. حتیٰ آپ کے پاس ہی کچھ کلمات ہیں ہم نہیں بتاتے. ہاں یہ بات ہے، یہ کلمات ہیں جادو والے، اور اگر تو نے ان پر عمل کیا تو کافر بن جائے گا. ہم تو فرق بتانے آئے ہیں. ما یعلمان من احد، نہیں بتاتے تھے کسی ایک کو دونوں فرشتے. حتی یقولا انما نحن فتنہ، یہاں تک کہ دونوں کہہ دیتے تھے احتیاطاً کہہ دیتے تھے کیا؟ انما نحن فتنۃ، یقیناً ہم آزمائش ہیں، ہمارا وجود بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. فلا تکفر، کفر نہ کرنا، ان پر عقیدہ رکھ کے ان پر عمل کر کے فلا تکفر، کافر نہ بننا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، خیانت یہود. اس آیت کا عنوان فَيَتَعَلَّمُونَ خیانت یہود. سیکھتے تھے وہ لوگ ان دونوں سے ما وہ جادو یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، وہ جادو سیکھتے تھے کہ جدائی ڈال دیتے تھے اس کے ذریعے. بہی میں جو ضمیر ماں کی طرف جا رہی ہے، جدائی ڈال دیتے تھے اس جادو کے ذریعے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان. خامد اور اس کی بیوی کے درمیان. خیال کرنا مولانا، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، تین معنی کر رہا ہوں. ذرا علماء کرام مہربانی کر کے میرے ان تین باتوں کو دھیان سے ذرا سن لیں، آپ کی بڑی محبت اور شفقت ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لوگ سیکھتے تھے ان دونوں فرشتوں سے وہ جادو. ماں کا معنی سحر، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ جدائی ڈال دیتے تھے اس کے ذریعے خامد اور اس کی بیوی کے درمیان. ایک قول جادو میں ایسا اثر تھا جو میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتا تھا، ایک معنی. دوسرا معنی یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادو کی وجہ سے آدمی کافر ہو جاتا تھا، جب کافر بنتا تھا بیوی کو طلاق پڑ جاتی تھی. دو معنی کر دیے. تیسرا معنی کر رہا ہوں یفرقون بہ بین المرء وزوجہ. یفرقون یہ نسبت مجازی ہے، نسبت مجازی ہے. کیا مطلب؟ یہ سبب تھے طلاق خامد دیتا تھا. تین باتیں عرض کر دیں. وما هم بصارین بہ من احد الا باذن اللہ، یہ شبے کا جواب ہے. ما هم بصارین، علماء کرام ایک شبے کا جواب ہے. شبہ کیا ہے؟ اچھا اس کا مطلب ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا یہ جادوگر کے اختیار میں ہے. یہ شبہ ہے میاں بیوی میں جدائی ڈالنا جادوگر کے نہیں. وما هم بصارین بہ من احد، نہیں وہ جادوگر نقصان دینے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو جادوگر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں الا باذن اللہ، یہ اللہ کا اذن جب تک نہ ہو مگر اللہ کی اذن کے ساتھ. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اللہ بڑی پیاری بات. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا، اور سیکھتے تھے لوگ ما وہ جادو یضرهم جو ان کو نقصان دیتا تھا. علماء کرام باقی سارے ہمارے طلبہ دوست بڑی کتابوں والے ساتھی سیکھتے تھے لوگ ما وہ جادو یضرهم جو ان کو نقصان دیتا تھا. جادو سیکھنے سے ایمان ضائع ہو گیا، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ سلب ایمان. ولا ينفعهم، فائدہ نہیں دیتا تھا ان کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
یہ آیتیں آگے پوری کروں، دوسرا خلاصہ کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهَا مبالغہ فی التقبیح، اس کو کہتے ہیں قباحت کا مبالغہ، مبالغہ فی التقبیح، قباحت بیان کرنے کے لیے مبالغہ۔ البتہ تحقیق عالموں، انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، البتہ جس بندے نے پسند کر لیا اس جادو کو، اشتراہ پسند کر لیا اس جادو کو، جس بندے نے، ان کو پتہ ہے ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس بندے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ برا ہے وہ جادو، ما کا معنی سحر، شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، شَرَوْا بمعنی باؤ، برا ہے وہ جادو کہ بیچا انہوں نے، شَرَوْا باؤ، بیچا انہوں نے اس کے بدلے میں اپنی جانوں کو، ہائے اپنی جان جہنم کے حوالے کر دی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جانتے ہوتے اس کے نقصان کو۔ عجیب بات، ادھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا، آگے فرمایا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مولانا طلبہ ساتھی سارے خیال کرو، جو مدارس میں پڑھنے والے دوست ہیں، خدا کے لیے ذرا قرآن کے انداز پر غور کرو، اشارہ کر رہا ہوں چھوٹا سا۔ پیچھے فرمایا لقد عالم، ان کو پتہ ہے، پھر فرمایا لو کانو، کاش کہ ان کو پتہ ہوتا، جانتے ہوتے۔ یہ کیا مطلب؟ مولانا اشارہ کر دیا جس علم پر عمل نہ ہو وہ بمنزلہ جہالت کے ہے، جس علم پر عمل نہ ہو وہ بمنزلہ جہالت کے ہے۔ ایک اور، اچھا یہ اگلی پوری کر لوں ذرا اور بات عرض کرتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا تَرْغِيبًا، اور اگر یقیناً وہ کفر کے بجائے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، سبحان اللہ، وَاتَّقَوْا، اور شرک سے بچ جاتے ہیں، منسوخ کتابوں کے پیچھے چلنے سے بچ جاتے ہیں۔ محمی والے نے مانا کیا ہم مطابات المنسوخ وَكُتُبِ السِّحْرِ، منسوخ کے پیچھے چلنے سے، جادو والی کتابوں کے پیچھے چلنے سے بچ جاتے۔ پھر لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ جزا ہوتی اللہ کی طرف سے بہت بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے جانتے ہوتے، علم تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، جہالت جیسا ہے حال۔ یہاں پر ایک قصہ مشہور ہے زہرہ والا، دو فرشتے تھے، انہوں نے زہرہ سے بدکاری کی اور پھر آج تک بابل کے کنویں میں الٹے لڑکے۔ یہ سارا جھوٹ ہے، قصہ مردود ہے، جھوٹا ہے، کذابوں کی باتیں ہیں۔ ایک اور چھوٹی سی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، ماں انزلہ کے اور بھی کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کر دیا، یہ جو فرشتے آئے تھے مولانا، یہ جادو سکھانے آئے تھے۔ آپ چپ کر گئے، آگے نہیں بولے، میں بات کیسے چلاؤں؟ جادو سکھانے آئے تھے، یہ خیر اللہ کی پکار سکھانے تھے، یہ جادو اور معجزے میں فرق سمجھانے آئے تھے۔ آگے لوگوں نے پھر اس کو، جادو کو، خیر اللہ کی پکار کر کے پھر اپنے ایمان کو خود برباد کرنا شروع کر دیا۔ ایک اور بڑا پیارا سا قول، مفسرین کرام نے ایک قول یہ کیا کہ کوئی جادو وغیرہ مراد نہیں ہے، فرشتے جو تھے یہ اسماء الہی کا علم سکھاتے تھے، فرشتے اسماء الہی کا علم سکھاتے تھے۔ آگے لوگوں نے کیا کیا، وہ جو صحیح علم تھا اللہ کے اسماء والا، اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح آج کل لوگ معاذ اللہ نقل کرتے، حیات ہی ہے، قرآن پاک کو جو ہے پیشاب سے لکھتے ہیں، قرآن پاک کو خون کے ساتھ لکھتے ہیں، قرآن پاک کو گندی چیزوں سے مجھے نقل کرتے بھی حیا آتی ہے۔ دیکھو ہے اللہ کا کلام، غلط اور قرآن نیچے رکھ کر اوپر اس کے ٹوکرا رکھ کر عورتیں اوپر بیٹھ کر غسل کرتی ہیں کہ اس سے ہماری اولاد پیدا ہوگی۔ یہ بھی ملک کے اندر ایسے ایسے علاقے ہیں، ہمیں سن کر بھی شرم آتی ہے، حیا آتی ہے، بندہ کیا کیا باتیں سنائے۔ تو وہ بھی اسماء الہیہ کا علم تھا اور لوگوں نے آگے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور کفر میں مبتلا ہو گئے۔ جس طرح آج اللہ کے کلام کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، ایک قول یہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اب خیال
شبہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ، یہ عنوان ہے اس آیت کا۔ شبہات دور کرنے کے بعد مسلمانوں کو تنبیہ، اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، خیال کرنا مولانا رب درس کرنے لگا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، ایمانداروں خیال کرنا یہ یہودی تمہارے اندر شرکی الفاظ داخل کرنے کی کوشش کریں گے، محتاط رہنا۔ پہلے تو شبہات پیش کر کے تمہارے دین میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اب خیال کرنا اب جو ہے تمہارے اندر شرکی الفاظ داخل کرنے کی کوشش کریں گے، ان سے محتاط رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو نہ کہا کرو تم رائنا والا کلمہ، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور کہا کرو تم انظرنا والا کلمہ، واسمعوا کان لگا کر سنا کرو تاکہ بات پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور جو ایسی گستاخی کرنا چاہتے ہیں ایسے کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ اب آپ دیکھیں، مہربانی کریں میری طرف تو میں ذرا یہ بات عرض کر دوں، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق بھی بیٹھے ہوئے جو یہودیوں میں سے تھے۔ آپ نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو صحابہ عرض کرتے تھے جی رائنا، اللہ کے محبوب ذرا ہماری رعایت فرمائیے۔ آپ کو سادہ الفاظ میں عرض کروں، حضرت ذرا یہ بات دوبارہ دہرا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، آپ بات پھر دہرا دیتے تھے، حضرت ذرا شفقت فرمائیے بات دوبارہ دہرا دیجیے رائنا۔ تو اب جو منافق بیٹھے ہوئے تھے نا بے ایمان یہودی، میری طرف دیکھنا اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا رائنا، ذرا لمبا کر کے لیم بِأَلْسِنَتِهِمْ، اب رائنا میں ذرا مطالعے برس کرتا ہوں، پھر ذرا دیکھو اور میں 3 باتیں سناؤں آپ کو۔ اب یہ ذرا احباب غور سے بات سنیں، صحابہ کرام جو کہتے تھے رائنا، یہ کلمہ بھی ٹھیک مطلب بھی ٹھیک، ذرا دوبارہ دہرا دیجئے، اور صحابہ کی نیت بھی ٹھیک، کلمہ بھی ٹھیک مطلب بھی ٹھیک، صحابہ کی نیت بھی ٹھیک، اور منافقین جو یہودی بے ایمان بیٹھے تھے مشرک، ان کو موقع مل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا۔ خیال کرنا، مطلب عرض کروں گا اس کے صرف اب یہ انداز، رائنا اے ہمارے چرواہے معاذ اللہ، ہمارے جانور اور بکریاں چرانے والے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا مومنو خیال کرنا، جس صحیح کلمے سے دشمنوں کو موقع مل رہا ہے میرے محبوب کی گستاخی کا، آج کے بعد تم نے وہ صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنا۔ جملہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کیا فرمایا؟ صحابہ کی یہ کلمہ غلط تھا، ٹھیک مطلب ٹھیک نیت، لیکن دشمنوں کو موقع مل رہا تھا۔ فرمایا جس صحیح کلمے سے موقع ملے دشمنوں کو توہین اور گستاخی کرنے کا کوئی موقع مل سکے، تم نے آج کے بعد صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنا۔ اگر پوچھنا پڑ جائے نا، کوئی بات پوچھنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو کہا کر انظرنا، مطلب اس کا بھی وہی ہے۔ حضرت ذرا ہماری طرف دیکھیے، رعایت کیجیے، بات دوبارہ دہرائیے۔ مولانا یاد رکھنا اور قانون جا کر عوام کے سامنے بیان کرنا، رائنا کا کلمہ ٹھیک، صحابہ کی نیت ٹھیک، مطلب ٹھیک، اللہ نے صحیح کلمہ استعمال نہیں کرنے دیا کیونکہ موقع مل رہا تھا دشمنوں کو نبی کی توہین کرنے کا۔ اور اگر قل انما انا بشر مثلکم، آپ کو بشر کہنا گستاخی ہوتی، اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ لا عالم الغیب، میں آمنا کلال غیب نہیں جانتا، اگر یہ کلمات گستاخی والے ہوتے اللہ خود کیوں استعمال کرواتا؟ مولانا سن رہے ہو؟ انکا میتون و انہم میتون، اگر گستاخی والے کلمے ہوتے اللہ خود کیوں استعمال کرتا؟ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟
قانون میں نے آپ کو دے دیا ہے، آگے تفصیل خود سوچتے رہنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، کچھ بات آپ نے سمجھی بھی ہے کہ نہیں؟ درد دل میں ہو تو درد آگاہ دیوانے بہت، شمع کو جلنے کا ڈھنگ آئے تو پروانے بہت۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، 4 قول عرض کر رہا ہوں۔ نمبر 1 حضرت مولانا طور رحمان صاحب، رائنا رعونت سے بمانا بے وقوف، اللہ باللہ آپ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ نمبر 2 لا تقولوا رائنا، خیال مولانا رائی بمانا چرواہا، اور رائینا ذرا لمبا کر کے اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ اور دوسرا پہلو اس کا شرک کیسے داخل کرنا چاہتے تھے؟ رائنا سریانی زبان عبرانی زبان کے اندر رائنا کا مطلب اے ہمارے نگران، اے ہمارے نگہبان، سن رہے ہو؟ اے ہمارے نگہبان کیا مطلب؟ نبی علیہ السلام ہم پر حاضر ناظر ہیں، نگران ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ الفاظ داخل کرنا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں میں یہ بات پھیل جائے کہ نبی حاضر ناظر ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا، کس کا تھا؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا مطلب اس کا، ہماری رعایت کیجیے، اللہ نے یہ الفاظ اس سرے سے بولنے سے منع کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے ایسے کافر جو میرے محبوب کی توہین کرنا چاہتے ہیں، نمبر 2 شرکیہ الفاظ داخل کرنا چاہتے ہیں، ایسے کافروں کے لیے عذاب دردناک۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، زجر اللہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، شرم ان کو نہیں آتی، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر اہل کتاب میں سے، والمشرکین مشرکین میں سے کیا، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اتاری جائے تمہارے اوپر کوئی خیر تمہارے رب کی طرف سے، تم پر خیر نازل ہو، ان کو تو پسند ہی نہیں ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، ان کے حسد کرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ خاص کرتے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ کریم بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیات، اور بات آ گئی ہے، آپ نے فتنے کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ کیا معنی میں نے کیا؟ انما نحن فتنہ، آپ فتنہ یہ سمجھتے بنارس چوک کو بلاک کر دو، ہنگامہ کر دو، شیشے توڑ دو، گاڑیوں کو جلا، آپ اس کو فتنہ سمجھتے، میں اردو والا فتنہ نہیں کہہ رہا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناطب بخیر منها او مثلها، اور شبہ آ گیا اس کا جواب، یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کے احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر سچا ہوتا تو تبدیلی کبھی نہ ہوتی، یہ شبہ۔ اب اس کا جواب، ما ننسخ من آیت او ننسها، جو منسوخ کرے ہم کوئی آیت، او ننسها، یا اس کو بھلا دیں ذہنوں سے۔ ما ننسخ علماء کرام، نسخ مانوی اور ننسها نسخ لفظی کا اشارہ، ناطب بخیر منها او مثلها، سبحان اللہ، حکیمانہ جواب، ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں، نمبر 2 بالکل ذہنوں سے بھلا دے، پھر ناطب بخیر منها، حکیمانہ جواب لے آتے ہیں ہم بہت بہتر اس سے، پہلے سے بہتر لے آتے ہیں، کس میں؟ ثواب میں بہتر، یا نفع میں بہتر، یا دونوں میں بہتر، 3 باتیں عرض کر دیں، اور مثلها، یا اس جیسی لے آتے ہیں، اس جیسی لے آتے، جیسے پہلے کا ثواب تھا اس کا بھی یہی ثواب۔ ننسها ناطب بخیر منها، قرآن تو سارا خیر ہے، اشکال تو سمجھو مولانا، قرآن ایک حکم اللہ نے منسوخ کر دیا، دوسرا آ گیا، پہلا بھی تو خیر تھا، اللہ فرماتے ہم خیر لے آتے ہیں، پہلا بھی تو خیر تھا، اب اشکال سمجھے تو جواب عرض کروں، ما ننسخ من آیت او ننسها ناطب بخیر منها، قرآن تو سارا خیر ہے، پھر نہیں ٹھیک ہے سارا خیر ہے، مثلا
ابتدائی اسلام کے اندر یا روزہ تھا اور فدیہ دونوں کی بات، اب کیا ہو گیا؟ اب خیال ما ننسخ من آیت او ننسها، منسوخ ہو جانا، ذہنوں سے بھلا دینا، پھر اس کی جگہ خیر کو لے آنا، نات بخیر منہا او مثلہا، سبحان اللہ۔ یہ کیا مطلب؟ ابتدائی اسلام کے اندر روزہ اور فدیہ، آپ کہیں تو میں آگے بات دہراؤں، ابتدائی اسلام کے اندر روزہ اور دونوں کی، روزہ رکھو تمہاری مرضی، فدیہ دے تمہاری مرضی، اب حکم روزے کا ہے لیکن ثواب زیادہ ہے، حکم روزے کا ہے۔ ایک بندہ مجبور ہے، وہ تو نہیں رکھ سکتا، شیخ فانی ہے، اس کے تو الگ مطلب ویسے عام صحت مند بندے کے لیے، او مثلہا، سبحان اللہ، مثل کا کیا مطلب؟ اب قرآن جو ناسخ ہوتا ہے، ناسخ علماء کے لیے وہ تو منسوخ کا غیر ہوتا ہے، ناسخ تو منسوخ کا غیر، پھر مثلہا کہنے کا کیا مطلب؟ سبحان اللہ، قربان جاؤں علماء کے سمجھانے پر۔ او مثلہا، پہلے قبلہ بیت المقدس صاحب کعبہ بن گیا، یہ ہے مثل، مثلا تعویل کعبہ، تعویل قبلہ۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، حاکم نجوا، تم کون ہو؟ میری مرضی، میں جو حکم رکھوں جو حکم نہ رکھوں، جو تبدیل کر دوں نہ، تم کون ہو؟ حاکمانہ جواب۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض ان اللہ علی کل شیء قدیر، علت لما قبل، علت لما قبل، تجھے معلوم نہیں، سننے والے، یقیناً اللہ، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، تو نے جانا نہیں، یقیناً اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، سبحان اللہ۔ مولانا یہ علم تعلم یہ دلیل ہے علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر کی، علم تعلم ان اللہ قادر ہے، کیوں قادر ہے؟ جی میں ناسخ اور منسوخ کی بات نہیں کر سکتا، کہتے جی کتنی آیتیں منسوخ ہوئیں، کیسے ہوئیں، ساری تفصیل بتاؤ، یہ بڑے دورے میں ہوتی ہے۔ فرمایا علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ کے نزدیک قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے، بس۔ علامہ سیوطی، اب یہ بڑا نص کا مفہوم ہے، بڑا ایک طویل، جس پر گفتگو شروع ہو جائے، 500 آیتیں منسوخ ہیں، اتنی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، 5 کو باقی رکھا، حضرت مولانا حسین نے ان 5 کی بھی جواب، یہ ساری تفصیلات بڑے دورے میں ہوتی ہیں۔ علم تعلم اللہ کیوں ہر چیز پر قادر ہے، بادشاہی جو اسی کی ہے، یہ آ گئی دلیل پچھلے دعوے کے لیے ہے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے، یقیناً اللہ کریم اسی ہی کے لیے ہے بادشاہی، لہو خبر کو مقدم کیا حسر کے لیے ہے، اسی ہی کے لیے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے بغیر من ولی، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ہٹا دے، دونوں میں فرق کر دیا۔ ہونا منسوخ کی 3 قسمیں موٹی موٹی عرض کرتا ہوں۔ ما ننسخ من آیا، منسوخ التلاوت والحکم، تلاوت بھی منسوخ، حکم بھی منسوخ، مثلا سورۃ الاحزاب سورۃ البقرہ سے بھی بڑی تھی۔ نمبر 2 منسوخ التلاوت، تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی، جیسے رجم والا حکم اب بھی باقی ہے، شادی شدہ مرد عورت برا کام کریں ان کو سنسار کرو۔ اور نمبر 3 منسوخ الحکم، منسوخ الحکم، تلاوت باقی ہے، وجوب باقی نہیں رہا، استحباب باقی ہے۔ 3 باتیں خلاصے کے طور پر عرض کرنی آگے جی۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اللہ یہ تحذیر ہے، اللہ ڈرا رہا ہے۔ ام بمانا بل منقطع، ناوی حضرات، ام بمانا بل منقطع، اچھا بلکہ تم ارادہ کرتے ہو کہ تم بے جا درخواستیں کرو اپنے رسول وقت سے، جو وقت کا پیغمبر ہے اسے فضول سوالات کرو، یہ تمہارا پروگرام ہے۔
کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے۔ سورۃ نساء دیکھیے جی، آیت نمبر 153 کا 123 صفحہ۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک۔ یسألک اہل الکتاب، آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے میرے محبوب اہل کتاب، کیا کون سا سوال؟ کہ اتار لائے تو ان کے اوپر کتاب آسمان سے، ایک لکھی لکھائی کتاب تو لیا۔ فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، میرے محبوب پریشان نہ ہونا، یہ ایسے گندے لوگ ہیں، انہوں نے اس سے بڑے بڑے سوال موسیٰ علیہ السلام سے بھی کیے تھے۔ بس تاکہ جنہوں نے سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے، فقالو کہا تھا انہوں نے، نمبر 1 اناد ارنا اللہ جہرتاً۔ آگے لمبی تفصیل جا رہی ہے، میں نے آپ کو تائید دکھا دی ہے۔ سورت کا نام سورت المائدہ، سورت المائدہ آیت نمبر 102، آیت نمبر 102۔ قد سالا 150 قد سالا قوم من قبلکم، یہ مہمی کا قول ہے۔ قد سالا قوم من قبلکم، طویل سوال کیا تھا ان فضول باتوں کا ایک قوم نے جو تم سے پہلی تھی، جو تم سے پہلے تھی، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ ان کا انکار کرنے والے، واقعات سے متاثر نہ ہوئے، احکام پر عمل نہ کیا۔ آگے پیچھے تفصیل ہے، آ جاؤ جی، تائید آپ کو دکھا دی۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، باعوض کی ہے، جو بندہ تبدیل کرے گا کفر کو بدلے ایمان کے، ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرے گا، پھر فقد ضل سواء السبیل، بس آگے پھٹا گیا سیدھے راستے سے۔ سواء السبیل اضافت موصوف کی ہے صفت کی طرف۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ یہود کیوں شبہ ڈالتے ہیں؟ میں وجہ بتاتا ہوں۔ اللہ نے کہا، مولانا اس آیت کا عنوان وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مقصد یہود از شبہات، مقصد یہود از شبہات، کیوں شبہ ڈال رہے ہیں؟ خواہش کرتے ہیں بہت سارے اہل کتاب میں سے، کس کی خواہش کرتے ہیں؟ لو یردونکم، لو مصدریہ، مصدر والا معنی کر رہا ہوں، تمہارے پھرنے کی، تمہارے پھرنے کی خواہش کرتے ہیں، کس سے؟ من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کیا بنانا چاہتے ہیں تم کو؟ کفارا، یہ تو تمہیں کافر بنانے کی خواہش کر رہے ہیں، ایمان سے پھیر کر تمہیں کافر بنا دے۔ کیوں؟ اللہ وجہ حسد المفعول لہو، ودا کا مفعول لہو آ گیا، واسطے حسد کے، واسطے حسد کے، من عند انفسہم، ان کی جانوں کی جانب سے، یہ دلی حسد ہے ان کا۔ سورۃ نساء دیکھو جی، آیت نمبر 54، آیت نمبر 54۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، 105۔ ہم یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اچھا، ہم بمانا بل، ہم بمانا بل، ہم یحسدون الناس، بلکہ حسد کر رہے ہیں الناس، صحابہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، حسد کر رہے ہیں لوگوں پر، علامہ اس پر، آتاہم اللہ من فضلہ، جو دیے ہیں ان کو اللہ نے اپنے فضل سے، یہ حسد کرتے رہیں، میں اپنے محبوب کی شان بڑھا کر رہوں گا۔
کرتے رہیں. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ. رد اول پس تاکید دی ہے ہم نے آل ابراہیم کو کتاب والحکمہ اور سنت بھی دی ہے. مشکلات القرآن میں علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب کے مقابلے میں حکمت آ جائے تو مراد سنت ہوتی ہے. فآتیناہم ملکا عظیما. آ جاؤ مولانا. فرمایا من بعد ما تبین لهم الحق. بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ہے ان کے لیے حق. حق واضح ہو چکا ہے پھر بھی حسد کر رہے ہیں. فاعفو. سورۃ حمیم سجدہ. واضح ہو چکا. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. حق واضح ہو چکا ہے حتی یتبین لہم انہ الحق. سورۃ بقرہ آیت نمبر 256. یہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. سیدھی راہ الگ، بری راہ الگ، بھلی راہ الگ، غلط راہ الگ. واضح ہو چکی ہے بات. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. آ جاؤ مولانا. فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ. سبحان اللہ. یہ اتنے بےمان ہیں یہودی. صحابہ کو جوش آ گیا، لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. جلالی مزاج ہوتا ہے انسانوں کا. بات سنی مولانا خالد کو جوش آ گیا. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اتنے جلال میں نہ آئیے. فاعفوا واصفحوا. اللہ نے مقابلہ 2 طریقوں سے ہوتا ہے. نمبر 1 ہوش سے، نمبر 2 جوش سے. صحابہ میں جوش آ گیا. یہ بےمان ہمارے اندر شرکی الفاظ داخل کرنا چاہتے ہیں، ہمارے محبوب پیغمبر کی گستاخی کرنے. جوش پر حوصلہ حوصلہ. فاعفوا واصفحوا. جوش تو پورا ہے لیکن ابھی مشق کی ضرورت ہے، ابھی ٹریننگ کی ضرورت ہے بھائی. فاعفوا واصفحوا. درگزر کرو. واصفحوا خیال میں بھی نہ لاؤ. حتی یاتی اللہ بامرہ. یہاں تک کہ لے آئے اس کے متعلق اللہ بامرہ کوئی اپنا نیا حکم. بے امر کے نیچے قتال. جسے جہاد والا حکم نہیں آتا. حوصلہ رکھو صحابہ. خیال میں بھی نہ لاؤ ان کی باتوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت ہے مفسرین کرام پر. ان اللہ ایک سوال کا جواب ہے. حوصلہ حوصلہ. ابھی جہاد کا حکم آنے والا ہے. فی الحال خیال بھی نہ کرو ان کی باتوں کا. سوال یہ ہے کمزور مسلمان اتنے طاقتوروں پر کیسے غالب آئیں گے؟ فرمایا یہ نہ سوچو، یہ دیکھو قادر کون ہے. ان اللہ رفع تعجب. ان اللہ علی کل شیء قدیر. یقین اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. واقیموا الصلاۃ. مشق بدنی جسمانی مشق. حکیم الصلاۃ امر مسئلے کا بیان. ہم سے تو کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا. نماز کی پابندی کرو خود تمہارے اندر سکون آ جائے گا. حکیم الصلاۃ. سبحان اللہ. یہ آ گئی جی مشق بدنی جسمانی. قائم کرتے رہو نماز. آتوا الزکاۃ. یہ آ گئی مشق مالی. دیتے رہو زکات. وما تقدموا لانفسکم من خیر. ایک شعبے کا جواب ہے. ما تقدموا علماء. ایک شعبے کا جواب ہے. جہاد تو فرض ہے. جہاد تو دین کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے. جہاد کا حکم نہیں آ رہا. اس کا معنی پھر دین میں تو کمی ہو گئی. حوصلہ حوصلہ. جہاد کا حکم آ جائے گا. فی الحال جہاد کا خیال چھوڑو اور نیکیوں کے اندر کوشش کرو. جب تمہاری ٹریننگ پوری ہو جائے گی جہاد والا حکم بھی بھیج دوں گا. وما تقدموا لانفسکم من خیر. جو بھی آگے بھیجو تم اپنی جانوں کے فائدے کے لیے کوئی نیکی پالو گے تم اس کو عند اللہ. اللہ کریم کے نزدیک. علت وجہ ان اللہ بما تعملون بصیر. یقینا اللہ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. سورۃ المزمل. جلدی کھولی جو 29واں پارہ.
آیت نمبر 20 سورۃ المزمل، آیت نمبر 20 وما تقدموا لانفسکم فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، قائم کرتے رہو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، اور قرضہ دو اللہ کریم کو قرضہ دینا حسنا اخلاص کے ساتھ۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ اب میں سورۃ مزمل تو نہیں پڑھا رہا، ورنہ یہاں تحقیق کرتا کہ مکہ میں تو زکوٰۃ تھی ہی نہیں، یہ مکی صورت ہے، مکی صورت میں زکوٰۃ کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ اقرض اللہ قرضا حسنا، مولانا یہاں زکوٰۃ سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ سے مراد تطہیر القلب۔ کیا مراد ہے؟ تطہیر القلب، زکوٰۃ النفس، نفس کی زکوٰۃ مراد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے مانا کیا زکوٰۃ دیتے رہو یعنی لا الہ الا اللہ، اس کو قابو رکھو، اور قرضہ دو اللہ کو قرضہ دینا اخلاص کے ساتھ۔ وما تقدموا لانفسکم، تعمیم بعد التخصیص، خاص چیزیں بیان کرنے کے بعد عام قانون، جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنی جانوں کے فائدے کے لیے کوئی نیکی، تجدوہ عند اللہ، پالو گے تم اس کو اللہ کے ہاں۔ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، 5 شکوے آئیں گے، یہ پہلا ہے، پہلا شکوہ اول، کہنے لگے یہودی اور عیسائی لن يدخل الجنة إلا من كان هودا۔ حضرت مولانا نور الوکیل صاحب آپ کو سنانے لگا ہوں، پہلے مسلمانوں میں شرکیہ الفاظ داخل کرنے کی کوشش کی، اب لن يدخل الجنہ کے ذریعے لالچ دینے کی کوشش کی۔ یہودیوں نے نعرہ لگایا جنت ہماری ہے، کہنے کا نہیں، جنت کے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ کہنے لگے ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت کے اندر، مگر کون داخل ہوگا؟ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں مگر وہ بندہ ہودا جو یہودی ہوا، جو بھی عمل کرے خیر ہے۔ عیسائی کہنے لگے نہیں او نصارا، عیسائی جنت جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تلک امانیہم، آپ کو پنجابی نہیں آتی، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ نے مانا کیا تلک امانیہم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میری طرف، حیران ہو کر سمجھ آپ کو نہیں آئے گا لفظ، بڑی ٹھیٹھ پنجابی ہے، مولانا خالد بڑا ماہر بنتا ہے پنجابی ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ حضرت نے مانا کیا دا، اور اردو والے مانا کرتے ہیں تلک امانیہم، پہلے پہلی تدبیر، یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے، کیا ہیں یہ؟ ڈھکوسلے، وہ بات جس کی حقیقت نہ ہو، جنت ہماری ہے، خالہ جی کا گھر ہے۔ تلک امانیہم، یہ ڈھکوسلے ہیں ان کے۔ قل ہاتوا برہانکم، قل ہاتوا برہانکم، مطالبہ دلیل، فرما دیجئے میرے محبوب لے آؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو جنت کے ٹھیکیدار ہونے میں، بلا کیوں نہیں، سبحان اللہ۔ رد دوم، دوسری تردید ہو رہی ہے علی سبیل ترقی کے ساتھ دوسری تردید، بلا کیوں نہیں، ہاں دوسرے لوگ بھی جنت جائیں گے، تم ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو۔ من اسلم وجہہ للہ، سبحان اللہ، من اسلم وجہہ للہ، اس کا عنوان حضرت قانون نجات، اس کا عنوان قانون نجات، نجات کا قانون سن لو، جو بندہ جھکا دے اپنے چہرے کو للہ، اللہ کریم کے لیے اپنے چہرے کو جھکا دے، اس کے نیچے عقیدے اور عمل میں قاری سے جھکا دے، اچھا چہرے کو جھکا دے، باقی جسم نے جھکائے، اشکال کو سمجھو مولانا، چہرے کو جھکا دے، اسلم وجہ للہ۔ 2 جواب دے رہا ہوں۔ نمبر 1، چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ اشرف الاعضاء ہے، چہرہ جب چہرہ جھک گیا تو باقی سارا جسم جھک گیا، اشرف الاعضاء ہے۔ جب اس نے اس کو سپرد کر دیا اللہ کے حوالے تو سارا جسم خود بخود سپرد ہو گیا۔ اور دوسرا عنوان اسلم وجہ للہ، چہرے کا ذکر اس لیے کیا کہ انسان کی پہچان چہرے سے ہوتی ہے، انسان کی
اب یہاں کوئی بندہ بحث کے اندر آئے نا تو ہماری نظر اس کے ہاتھوں پر نہیں پڑے گی، ہماری نظر پاؤں پر نہیں پڑے گی، سب سے پہلے نظر چہرے پر پڑے گی۔ پہچان چونکہ چہرے کے ذریعے ہوتی ہے، ذکر بھی چہرے کا آیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، شرط یہ ہے سبحان اللہ، وَهُوَ مُحْسِنٌ مانا کر رہا ہوں مولانا، وَهُوَ مُخْلِصٌ فی الایمان والعمل، فی الایمان والعمل، ایمان اور عمل کے اندر مخلص ہو، شرط یہ ہے پھر منافق نہ ہو۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ثَمْرَ أَوْلَىٰ، جلب نفع حاصل کرنا اس کے لیے اجر ہوگا اس کے رب کے نزدیک، اور نمبر 2 دفع ضرر، نہیں ہوگا کوئی خوف ان کے اوپر قیامت میں، ولا هم يحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، الا مفارقۃ الدنیا، دنیا چھوڑنے پر، الا مفارقۃ الدنیا۔ دوسرا شکوہ گیا جی، دوسرا فَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ، اور نبی علیہ السلام کے لیے ضمناً تسلی بھی آ رہی ہے، میرے پیغمبر آپس میں الجھے ہوئے ہیں، آپ تسلی رکھیں۔ یہودی کہنے لگے نہیں ہے عیسائی علیٰ شیء، کسی دین پر، علیٰ شیء کسی چیز پر یعنی دین پر، اور عیسائی کہنے لگے لیست الیہود، نہیں ہے یہودی کسی دین پر، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھ رہے ہیں کتاب، پڑھتے رہتے ہیں کتاب، تورات و انجیل پڑھتے رہتے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے پر کفر کے فتوے، کمال ہے۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، یہ آ گیا جواب، کذالک اسی طرح، کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہا ہے ان لوگوں نے جو نئی علم رکھتے ہیں۔ علامہ آلوسی کہتا ہے جمہور کا قول یہ